اب میرا نام یہودا کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج کا تھاٹ کل کے تھاٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے، اسی کا اگلا حصہ ہے، اگلا پارٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت اپنے لوگوں سے کلام کیا کہ تم اسی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ گو شاہ بابل اس جگہ کو فتح یاب کر چکا ہے، فتح پا چکا ہے اس پہ، لیکن میں یہ حکم تمہیں دیتا ہوں کہ تم اسی جگہ پہ ٹھہرے رہو، یہاں سے نکلنے کے بارے میں نہ سوچو۔ میں تمہارے دشمنوں کے بیچ میں ہی تمہیں رکھتے ہوئے تمہیں بچاؤں گا، تمہیں برکت دوں گا۔ لیکن لوگوں نے نہ یرمیہ نبی کی بات پہ دھیان دیا نہ اور جواز انہوں نے کیا پیش کیا۔ انہوں نے جواز جو پیش کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی۔ انہوں نے کہا کیونکہ جب ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں وہ آسمانی ملکہ کے لیے بخور جلاتے اور تپاون تپاتے تھے تو اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ تو خدا نے بھی یرمیہ نبی کی معرفت ان سے پھر سے کلام کیا، اور خدا نے جیسا تمہاری بیویوں نے اپنی زبانی یہ کہا ہے کہ وہ آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانے اور تپاون تپانے کی جو نظریں انہوں نے مانی ہیں اس کو وہ ضرور ادا کریں۔ یرمیہ نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ خداوند کا کلام سنو۔ دیکھو خداوند فرماتا ہے، میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودا کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہے زندہ خداوند خدا کی قسم، دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگران ہوں۔ جو ملک مصر میں بسنے کو گئے جانیں گے کہ کس کی بات قائم رہی، میری یا ان کی، اور تمہارے لیے یہ نشان ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں اسی جگہ تم کو سزا دوں گا تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مصیبت کی بابت یقیناً قائم رہیں گی۔ تو خدا نے جو کلام پہلے بھی یرمیہ نبی کی معرفت فرمایا تھا، خدا نے کہا کہ میں ان ساری بدیوں کو جو تمہارے خلاف میں نے تہیہ کر رکھا تھا، جو سوچ رکھا تھا، میں ان سب کو تمہاری زندگی میں پورا کروں گا، اور اسی جگہ پہ پورا کروں گا جہاں پر تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں میرے خلاف، جہاں پر تم لوگوں نے آسمانی ملکہ کے لیے تپاون تپانے اور بخور جلانے کی باتیں کی ہیں، اسی جگہ پہ وہ ساری باتیں میں پوری کروں گا اور اسی جگہ پہ تم کو سزا دوں گا۔ اور سب سے بڑی بات جو آج تھاٹ میرے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ کہا، بہت بڑی سزا خدا نے ان کے لیے مقرر کی، اور وہ سزا کیا؟ میرا نام یہودا کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہے زندہ خداوند خدا کی قسم۔ اور یہ بہت بڑی سزا خدا نے ان کے لیے مقرر کر دی۔ اور یہ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں نکلتی ہے، اگر کسی سے خدا کا نام منہ سے اور اس کی ستائش کا حصہ نہیں ہے، اس کی پرستش کا حصہ نہیں ہے، اس کی زبان سے خدا کی پرستش، خدا کی ستائش، خدا کی وڈیائی نہیں نکلتی ہے، تو کیا یہ کہیں خدا کی طرف سے سزا تو نہیں ہے؟ آئیے خدا کے سامنے دعا گو ہوں، خدا سے دعا کریں کہ اے خداوند خدا اپنا رحم کر مجھ پر، میرے خاندان پر، میرے بچوں پر، ہماری نسل پر، ہماری قوم پر، کہ کسی پر یہ سزا زندگی میں نہ انفرادی طور پہ، نہ اجتماعی طور پر، نہ ملکی سطح پر کسی پر یہ سزا خدا کی طرف سے لاگو ہو کہ خدا کا نام لینے سے وہ قاصر ہو جائے۔ خدا سے یہ دعا کریں، رحم کی اپیل کریں کہ اے خداوند خدا ہمیں اس قابل بنا کہ ہماری زبانیں تیرے نام کی ستائش، تیرے نام کی وڈیائی اور تیرے نام کی اونچائی کے لیے استعمال ہو سکیں۔ آمین۔ اور اگر آپ کو کسی کی زندگی میں محسوس ہوتا ہے کہ دعا کرنا، پرستش کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے خدا کے پاک کلام میں سے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ خداوند خدا ان کی بند عقلوں کو روشن کر، اور اگر ان کی زندگی میں یہ سزا کے طور پہ ہے تو اس سزا کو ان کی زندگی سے ختم کر۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب، اس کا 43 باب۔ اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ سب لوگوں سے وہ سب باتیں جو خداوند ان کے خدا نے اس کی معرفت فرمائی تھی، یعنی یہ سب باتیں کہہ چکا،
تو عزریہ بن ہوسے اور یوحنان بن کری اور سب مغرور لوگوں نے یرمیہ سے یوں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، خداوند ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ، بلکہ باروک بن نیرایا تجھے ابھارتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہو، تاکہ ہم کسدیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور وہ ہم کو قتل کریں اور اسیر کر کے بابل کو لے جائیں۔ پس یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں اور سب لوگوں نے خداوند کا یہ حکم کہ وہ یہودا کے ملک میں رہیں نہ مانا، پر یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں نے یہودا کے سب باقی لوگوں کو جو تمام قوموں میں سے جہاں جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے اور یہودا کے ملک میں بسنے کو واپس آئے تھے ساتھ لیا، یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور شہزادیوں، اور جس کسی کو جلوداروں کے سردار نبوزردان نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کے ساتھ چھوڑا تھا، اور یرمیہ نبی اور باروک بن نیرایا کو ساتھ لیا، اور وہ ملک مصر میں آئے کیونکہ انہوں نے خداوند کا حکم نہ مانا۔ تفنیس میں پہنچے، تب خداوند کا کلام تفنیس میں یرمیہ پر نازل ہوا کہ بڑے پتھر اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو فرعون کے محل کے مدخل پر جو تفنیس میں ہے بنی یہودا کی آنکھوں کے سامنے چونے سے فرش میں لگا، اور ان سے کہے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کو بلاؤں گا اور ان پتھروں پر جن کو میں نے لگایا ہے اس کا تخت رکھوں گا، اور وہ ان پر اپنا قالین بچھائے گا، اور وہ آ کر ملک مصر کو شکست دے گا، اور جو موت کے لیے ہیں موت کے، اور جو اسیری کے لیے ہیں اسیری کے، اور جو تلوار کے لیے ہیں تلوار کے حوالہ کرے گا۔ اور میں مصر کے بت خانوں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا، اور جیسے چرواہا اپنا کپڑا لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا، اور وہ بیت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں ہے توڑے گا اور مصریوں کے بت خانوں کو آگ سے جلا دے گا۔ یرمیہ کی کتاب 44 باب۔ وہ کلام جو ان سب یہودیوں کی بابت جو ملک مصر میں مجدال کے علاقہ اور تیفنیس اور نوف اور فتروس میں بستے تھے یرمیہ پر نازل ہوا۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے وہ تمام مصیبت جو میں یروشلم پر اور یہودا کے سب شہروں پر لایا ہوں دیکھی، اور دیکھو اب وہ ویران اور غیر آباد ہیں، اس شرارت کے سبب سے جو انہوں نے مجھے غضبناک کرنے کو کی، کیونکہ وہ غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے اور ان کی عبادت کی جن کو نہ وہ جانتے تھے اور نہ تم نہ تمہارے باپ دادا۔ اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، ان کو بر وقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جس سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو، پر انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں۔ اس لیے میرا قہر و غضب نازل ہوا اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں پر بھڑکا، اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسے اب ہیں۔ اور اب خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودا میں سے مرد و زن اور طفل و شیر خوار کاٹ ڈالے جائیں اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے، کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اپنے اعمال سے اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلا کر مجھ کو غضبناک کرتے ہو کہ نیست کیے جاؤ اور روئے زمین کی سب قوموں کے درمیان لعنت و ملامت کا باعث کیا تم اپنے باپ دادا کی شرارت اور یہودا کے بادشاہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودا کے ملک میں اور یروشلم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو، وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے نہ ڈرے اور میری شریعت و آئین پر جن کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے خلاف زیاں کاری پر آمادہ ہوں گا تاکہ تمام یہودا کو نیست کروں، اور میں یہودا کے باقی لوگوں کو جنہوں نے ملک مصر کا رخ کیا ہے کہ وہاں جا کر بسیں پکڑوں گا، اور وہ ملک مصر ہی میں نابود ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے ہلاک والا نابود ہوں گے، وہ تلوار اور کال سے فنا ہو جائیں گے اور لعنت و حیرت اور تان و تشنی کا باعث ہوں گے، اور میں ان کو جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے یروشلم کو تلوار اور کال اور وبا سے سزا دی ہے۔ بس یہودا کے باقی لوگوں میں سے جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں نہ کوئی بچے گا نہ باقی رہے گا کہ وہ یہودا کی سرزمین میں واپس آئیں جس میں آ کر بسنے کے وہ مشتاق ہیں، کیونکہ بھاگ کر بچ نکلنے والوں کے سوا کوئی واپس نہ آئے گا۔ تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا ہے، اور سب عورتوں نے جو پاس کھڑی تھی ایک بڑی جماعت، یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں فتروس میں جا بسے تھے، یرمیہ کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تُو نے خداوند کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں
کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے، جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھی، تو کیا ہم نے اپنے شوہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے کلچے پکائے اور تپاون تپائے؟ یرمیا نے ان سب مردوں اور عورتوں یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا کہا، کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور عمرہ نے ریت کے ساتھ یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں جلایا، خداوند کو یاد نہیں؟ کیا وہ اس کے خیال میں نہیں آیا؟ پس تمہارے بد اعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا، اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لعنت کا باعث بنا، جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداوند کے گنہگار ٹھہرے اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے اور نہ اس کی شریعت، نہ اس کے آئین، نہ اس کی شہادتوں پر چلے، اس لیے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی۔ اور یرمیا نے سب لوگوں اور سب عورتوں سے یوں کہا کہ اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانے اور تپاون تپانے کی جو نظریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا، بس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو۔ اس لیے اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں بستے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ دیکھو خداوند فرماتا ہے، میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودا کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہے زندہ خداوند خدا کی قسم، دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگران ہوں گا، اور یہودا کے سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، یہاں تک کہ بالکل نیست ہو جائیں گے۔ اور وہ جو تلوار سے بچ کر ملک مصر سے یہودا کے ملک میں واپس آئیں گے تھوڑے سے ہوں گے، اور یہودا کے تمام باقی لوگ جو ملک مصر میں بسنے کو گئے جانیں گے کہ کس کی بات قائم رہی، میری یا ان کی۔ اور تمہارے لیے یہ نشان ہے، خداوند فرماتا ہے، کہ میں اسی جگہ تم کو سزا دوں گا تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مصیبت کی بابت یقیناً قائم ہوں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فرعون حفرہ کو اس کے مخالفوں جانی دشمنوں کے حوالہ کروں گا، جس طرح میں نے شاہ یہودا صدقیہ کو شاہ بابل نبوکت رزر کے حوالہ کر دیا جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا۔ 45 باب۔ شاہ یہودا یہوکیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں جب باروک بن نیرایا یرمیا کی زبانی کلام کو کتاب میں لکھ رہا تھا، تو یرمیا نے اس سے کہا، اے باروک، خداوند اسرائیل کا خدا تیری بابت یوں فرماتا ہے کہ تو نے کہا مجھ پر افسوس کہ خداوند نے میرے دکھ درد پر غم بھی بڑھا دیا، میں کراتے کراتے تھک گیا اور مجھے آرام نہ ملا۔ تو اس سے یوں کہنا کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ اس تمام ملک میں جو کچھ میں نے بنایا گرا دوں گا، اور جو کچھ میں نے لگایا اکھاڑ پھینکوں گا۔ اور کیا تو اپنے لیے امور عظیم کی تلاش میں ہے؟ ان کی تلاش چھوڑ دے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں تمام بشر پر بلا نازل کروں گا، لیکن جہاں کہیں تو جائے تیری جان تیرے لیے غنیمت ٹھہراؤں گا۔ یرمیا کی کتاب 46 باب۔ خداوند کا کلام جو یرمیا نبی پر اقوام کی بابت نازل ہوا، مصر کی بابت، شاہ مصر فرعون نکو کی فوج کی بابت جو دریائے فرات کے کنارے پر کرکمیس میں تھی، جس کو شاہ بابل نبوکت نظر نے شاہ یہودا یہویکیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں شکست دی۔ سپر اور ڈھال کو تیار کرو اور لڑائی پر چلے آؤ، گھوڑوں پر ساز لگاؤ، اے سوارو تم سوار ہو اور خود پہن کر نکلو، نیزوں کو ثقیل کرو، بختر پہنو، میں ان کو گھبرائے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں۔ وہ پلٹ گئے، ان کے بہادروں نے شکست کھائی، وہ بھاگ نکلے اور پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے، کیونکہ چارپا بھاگنے پائے گا نہ بہادر بچ نکلے گا۔ شمال میں دریائے فرات کے کنارے انہوں نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑے۔ یہ کون ہے جو دریائے نیل کی مانند بڑھا چلا آتا ہے، جس کا پانی سیلاب کی مانند موجزن کی طرح اٹھتا ہے اور اس کا پانی سیلاب کی مانند موجزن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چڑھوں گا اور زمین کو چھپا لوں گا، میں شہروں کو اور اس کے باشندوں کو نیست کر دوں گا۔ گھوڑے برانگیختہ ہوں، رتھ ہوا ہو جائیں، اور کوش و فوت کے بہادر جو سپر بردار ہیں اور لودی جو کمان کشی اور تیر اندازی میں ماہر ہیں نکلیں، کیونکہ یہ خداوند رب الافواج کا دن یعنی انتقام کا روز ہے، تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے۔
پس تلوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی اور ان کے خون سے مست ہوگی، کیونکہ خداوند رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ ہے۔ اے کنواری دختر مصر، جلاد کو چڑھ جا اور بلسان لے۔ تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی۔ قوموں نے تیری رسوائی کا حال سنا اور زمین تیرے نالہ سے معمور ہو گئی، کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم گر گئے۔ وہ کلام جو خداوند نے یرمیہ نبی کو شاہ بابل نبوکت رزر کے آنے اور ملک مصر کو شکست دینے کے بارے میں فرمایا، مصر میں آشکارا کر دو، مجدال میں اشتہار دو، ہانوف اور تخفنیس میں منادی کرو کہ اپنے آپ کو تیار کر، کیونکہ تلوار تیری چاروں طرف کھائے جاتی ہے۔ تیرے بہادر کیوں بھاگ گئے؟ وہ کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ خداوند نے ان کو گرا دیا۔ اس نے بہتوں کو گمراہ کیا، ہاں وہ ایک دوسرے پر گر پڑے اور انہوں نے کہا، اٹھو ہم مہلک تلوار کے ظلم سے اپنے لوگوں میں اور اپنے وطن کو پھر جائیں۔ وہ وہاں چلائے کہ شاہ مصر فرعون برباد ہوا، اس نے مقررہ وقت گزر جانے دیا۔ وہ بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے یوں فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، جیسا تبور پہاڑوں میں اور جیسا کرمل سمندر کے کنارے ہے، ویسا ہی وہ آئے گا۔ اے بیٹی جو مصر میں رہتی ہے، اسیری میں جانے کا سامان کر، کیونکہ نوف ویران اور بھسم ہوگا، اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے گا۔ مصر نہایت خوبصورت بچیا ہے، لیکن شمال سے تباہی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی۔ اس کے مزدور سپاہی بھی اس کے درمیان موٹے بچڑوں کی مانند ہیں، پر وہ بھی روح گردان ہوئے، وہ اکٹھے بھاگے، وہ کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن ان پر آ گیا، ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ وہ سانپ کی مانند چلچلائے گی، کیونکہ وہ فوج لے کر چڑھائی کریں گے اور کلہاڑے لے کر لکڑہاروں کی مانند اس پر چڑھ آئیں گے۔ وہ اس کا جنگل کاٹ ڈالیں گے، اگرچہ وہ ایسا گھنا ہے کہ کوئی اس میں سے گزر نہیں سکتا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ وہ ٹڈیوں سے زیادہ بلکہ بے شمار لوگوں کے حوالہ کی جائے گی۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، دیکھ میں آمون نو کو اور فرعون اور مصر اور اس کے معبودوں اور اس کے بادشاہوں کو، یعنی فرعون اور ان کو جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، سزا دوں گا، اور میں ان کو ان کے جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکت رزر اور اس کے ملازموں کے حوالہ کر دوں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی آباد ہوگی جیسی اگلے دنوں میں تھی، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن اے میرے خادم یعقوب، ہراساں نہ ہو، اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام اور راحت سے رہے گا، اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ اے میرے خادم یعقوب، ہراساں نہ ہو، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگرچہ میں ان سب قوموں کو جن میں میں نے تجھے ہانک دیا نیست و نابود کروں، تو بھی میں تجھے نیست و نابود نہ کروں گا، بلکہ مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔